دوسرا انسان جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہو. اللہ کی عبادت زندگی کے کسی حصے میں بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن بچپن میں اگر کوئی انسان عبادت کرتا ہے تو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ گھر سے اس کو اس کے والد نے بھیجا ہوگا، سکول سے اس کا ٹیچر اس سے پوچھتا ہوگا، مسجد میں اس کا قاری صاحب اس سے پوچھتا ہوگا. جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کو اپنے کرتوت نظر آتے ہیں کہ زندگی تو ختم ہو گئی، کچھ دن باقی ہیں، تو اللہ رب العالمین کو راضی کر لے. لیکن جوانی کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ اس میں انسان پر کسی کا زور بھی نہیں ہوتا اور کسی کا خوف بھی نہیں ہوتا. تو جس نوجوان نے اپنی جوانی اللہ رب العالمین کی اطاعت میں گزاری ہوگی، اللہ رب العالمین ایسے نوجوان کو بھی قیامت والے دن اپنے عرش کے نیچے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر ایسے دو انسان جن کی آپس میں محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو اور آپس میں جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. ایسے دو انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. چوتھے نمبر پر ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. اس کا علماء حضرات نے یہ مطلب لکھا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اگلی نماز کے لیے پھر مسجد میں جاؤں گا، اور جب اس کے دل میں یہ خیال ہوگا تو دو نمازوں کے درمیان وہ کام ایسا شروع کرے گا کہ جس میں اس کے کپڑے بھی ناپاک نہ ہوں اور اذان کے وقت تک وہ اس سے فارغ بھی ہو جائے. تو گویا وہ کام کر رہا ہوگا لیکن اس کا دل مسجد میں ہوگا کہ یہ کام پورا کرتے کرتے اذان ہو جائے گی اور میں پھر مسجد میں جاؤں گا. پھر آگے نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کے پھر اپنے کام میں جائے گا، لیکن کام کی ترتیب پہلے یہ بنائے گا کہ نماز میں اذان میں اتنا وقت ہے، ابھی میں کام ایسے انداز سے شروع کروں گا کہ اس وقت تک ختم ہو جائے اور میں پھر مسجد میں چلا جاؤں. یعنی کر تو وہ کام رہا ہوگا لیکن اس کے دل کے اندر مسجد ہوگی کہ میں نے پھر جانا مسجد میں ہی ہے. تو چوتھے نمبر پر یہ آدمی ہے. پانچویں نمبر پر اللہ رب العالمین جس آدمی کو اپنے سائے میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے وہ ایسا آدمی ہوگا جس کو دنیا کے اندر کسی مرتبے اور حسن و جمال والی عورت نے اپنی طرف مائل کیا ہو اور اس نے یہ کہہ دیا ہو کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، میں گناہ نہیں کرتا. چھٹے نمبر پر ایسا آدمی ہوگا جس کے دائیں ہاتھ نے اگر صدقہ خیرات کیا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں، یعنی اتنے خفیہ انداز سے وہ صدقہ کرنے والا ہوگا. اور ساتویں نمبر پر ایسا انسان جس نے تنہائی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا ہو اور اللہ رب العالمین کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہو تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ 7 لوگ ہیں
احادیث مبارکہ کے اندر اور بھی تعداد آتی ہے، لیکن بخاری شریف کے حدیث کے اندر یہ 7 ایک جگہ اکٹھے ذکر ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا بھی حشر انہی لوگوں کے ساتھ فرمائے۔